चलिए खुश आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। जम्मू कश्मीर में सियासी गहमी और सियासी गहमा गहमी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा डिसीजन कर दिया, जिसमें 25 लाख के करीब नए वोटर्स नए इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है। अभी तक उसका डेट जो नहीं आया, लेकिन जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें 25 लाख के करीब जो वोटर्स है वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसमें जो जम्मू कश्मीर के बाहर के जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान यहाँ पे तैनात है, अब उनको भी ये अधिकार दिया गया है कि वो यहाँ पे वोट अपना जो है कास्ट कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने कहा कि एकजुट होना चाहिए, तब जाके जम्मू कश्मीर जो डिजास्टर की ओर जो यहाँ पे जो पार्टीज लेना चाहती है उसको बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके जम्मू कश्मीर को हम बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक रीजनल पार्टी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा जो दब्बा है डेमोक्रेसी पे हो रहा है और इस चीज़ को बचाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ है फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी हम मीटिंग जो है वो बुलाएंगे, हम मंडे का टाइम दिया है और सभी पार्टीज को उसमें इनविटेशन गया है और बीजेपी को छोड़कर सब पार्टीज को इनविटेशन गया। हमारे साथ अभी मौजूद है पीडीएफ के जो चीफ है हकीम यासीन साहब। इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कल जो इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटमेंट आया, जिसमें 25 लाख के करीब नए वोटर्स अब इलेक्शन हिस्सा बनेंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम आएगा, तो इनसे बात करने की कोशिश करें। हकीम साहब ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन का जो कल स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने बताया कि 25 लाख के करीब अब नए वोटर्स इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो ये बताएगा कि उनको भी यहाँ पे इसमें जोड़ा गया है। जो जवान यहाँ पे तैनात है, पिछले कई सालों से यहाँ पे तैनात, अब उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो भी इस इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे और किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? बदकिस्मती यह है कि 47 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर को एक तजुर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जी। जो भी आता है कोई न कोई बात कहता है और बहस तजुर्बागाह इसको बनाए, कभी शिमला गवर्नमेंट, कभी ताशकंद गवर्नमेंट, कभी दिल्ली डिक्लेरेशन, कभी कुछ। और बदकिस्मती ये हमारी है कि एक ज़माने में जम्मू कश्मीर को एक मुल्क की हैसियत हासिल थी, धीरे धीरे और इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। फिर एक इसी पार्लियामेंट में, हमारे मुल्क के पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में एक बाज़ाब्ता हमें एक एग्रीमेंट के तहत एक खुसूसी पोजीशन का दर्जा दिया था रियासती जम्मू कश्मीर को जी। तो अब हालात बदल गए। आपने देखा 2019 से 5 अगस्त को से लेकर आज तक अगर हम देखेंगे मुख्तलिफ तजुर्बे किए गए हैं, मुख्तलिफ बातें किए गए हैं, मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गई हैं, मगर मुझे लगता है कि आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ उन चीज़ों से। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने कई दिलों को जोड़ने की बात कही है, नज़दीकियाँ लाने की बात की है। ऐसे इकदाम से जब तक एक मुंतखब सरकार यहाँ पर कायम न हो, ऐसे फैसला लेना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है जम्मू कश्मीर के हित में। पहले ही हम यहाँ के नौजवान जो एक गलत रास्ता हम भी कहेंगे, सरकार भी कहेंगे, मैं देखना है कि उन्होंने इस रास्ते को क्यों चुना। हालांकि सही रास्ता वो नहीं है, गलत रास्ता है, मगर इन चीज़ों से जो एलिनेशन बढ़ रही है, हमारी मौजूदा सरकार को एक पूरा मैंडेट मिला है इनको, ये कोई भी तरमीम कर सकते हैं पार्लियामेंट में, इसको एक मजबूत आंकड़े हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है अपने मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, कि ऐसे फैसले लेने से पहले लोगों को एतमाद में लेने की ज़रूरत है, इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है, ताकि जो भी मुनासिब फैसला होगा, एक हमारे बुजुर्गों ने तो पहले ही इलाहा किया है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, मगर रियासत को जो दर्जा मिला था, खुसूसी पोजीशन मिली थी, एक मुनफरिद हैसियत थी, उसको रेस्टोर करने की ज़रूरत है, बहाल करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने कंट्री के साथ पुरअमन तरीके से रहेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, नौजवानों को भी एक मौका फराहम इज्जत का होगा, एक रोज़गार के हवाले से, दूसरे सियासी इस्तेकाम के हवाले से। इन चीज़ों पर तभी बात हो सकती है
جب تک ایک جو ہماری موجودہ سرکار ہے اس پر نظر ثانی نہ کرے. حکیم صاحب یہ بتائے حکیم صاحب یہ بتائے گا کہ میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائے گا آپ اب یہ ڈیسیجن آیا ہے کل کلیئر ہوا ہے کہ 25 لاکھ کے قریب یہاں پہ ووٹرز نئے الیکشنز میں جو اسمبلی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں حصہ لیں گے. یہ بتائے گا کہ جموں کشمیر کو کتنا فائدہ اور چاہتا ہوں کہ ابھی جو مردم شماری ہو رہے ہیں ووٹر لسٹ بن رہے ہیں تو 25 لاکھ آنکڑے کہاں سے آ گئے اسپیسیفک اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ابھی ہمیں بذات خود معلوم نہیں ہے کہ ہمارے موجودہ پوزیشن ووٹروں کی کیا ہے کتنی. کیا آپ کو شک ہے اس 25 لاکھ پہ؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ایبجیکٹلی یہ کہنا ہے کہ 25 لاکھ ابھی جو کام چل رہا ہے انڈر پروسیس ہے اور 25 نومبر تک اس کا ڈیٹ دیا گیا ہے کہ اس کو مشتہر کریں گی. یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے ہمیں کہ 30 لاکھ بنیے 25 لاکھ بنیے کیا بنے. پر آج یہ کہنا کہ 25 لاکھ تو ذرا یہ اس کو بھی شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر مردم شماری ابھی چل رہی ہے ووٹر لسٹ بن رہے ہیں تو ہم اسپیسیفک آنکڑے کیسے بتا سکتے ہیں. اب ایک تو یہ دوسرا یہ کہ یہ جو ہم جو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ فاروق صاحب نے اپیل کی میں وہاں کی اور جا رہا ہوں. اب یہ بتائے گا کہ محبوبہ مفتی جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھی جموں کشمیر میں انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کو ایک جٹ ہونا چاہیے تب جا کے یہ جو ابھی بدعناصر جو یہاں پہ ڈیسیجنز آ رہے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک جٹ ہونا چاہیے. کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں اس سے اور ایک جٹ ہو کے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جموں کشمیر کے ہت میں جو بھی مناسب بات کرے گا لوگوں کے ہت میں بات کرے گا لوگوں کی عزت و آبرو کی بات کرے گا ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں. شادہ باستہ چلنے کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر میرا کوشچن ہے ان سے کہ پی ایچ ڈی اس مقصد کے لیے بنا تھا اس میں بھی آل پارٹیز کما حقہ کچھ لوگ شامل تھے. آج تک وہ کس حد تک کامیاب ہوئے انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا جس سے ہم دوسرے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ یہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی بنایا. اس میں بڑی پارٹی ہے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی دوسری پارٹیاں سی پی آئی ایم عوامی نیشنل کانفرنس وغیرہ. تو آج تک وہ اچیومنٹ بتائے کہ انہوں نے کون سا گول اچیو کیا. آج بھی وہی نعرہ ہے جو پی ایچ ڈی کا ہے. اب کوئی دوسرا نعرہ نہیں. اب محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اب ایک جٹ ہونا چاہیے. کیا آپ وہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اب ہمیں ایک جٹ ہونا ہے کیا آپ ان کے ساتھ اس رائے کے ساتھ متفق ہے؟ دیکھیے جموں کشمیر کے جو بھی بات کرے گا متحد ہونے کی یہاں کے عزت و آبرو کی اور یہاں کے اس خصوصی درجے کی پوزیشن کو بحال کرنے کی یہ پہلے ہی بنا چکے ہیں. وہ انہوں نے اس میں کون سی پیش رفت کی. لہذا ہم ہر ایک جماعت چاہے کوئی بھی ہو جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں بات کرے یہاں کے عزت آبرو کے لیے یہاں کی انفرادیت کے لیے بات کرے ہم ساتھ ہیں. ہم کہاں اپنے لوگوں سے دور ہو سکتے ہیں اور الگ ہو سکتے ہیں. اچھا سر فاروق عبداللہ نے ابھی ایک انویٹیشن بھیجا ہے سب پارٹیز کو بی جے پی کو چھوڑ کر باقی سب پارٹیز کو یہاں پہ انویٹیشن بھیجا ہے کہ آپ آل پارٹی میٹنگ میں حصہ لیجئے. آپ کو بھی انویٹیشن ملا کیا آپ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کہ یہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے بارے میں سیاسی طور استحکام کے لیے امن کے لیے تعمیر ترقی کے لیے ایک انفرادی حیثیت اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں بات کریں گے کوئی بھی ہو ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. مگر یہ جو بتا رہے ہیں کیونکہ پہلے تو انہوں نے بنا دیا اس کا کیا ہوا پہلے اس کا خلاصہ یہ عوام کے سامنے رکھے کہ یہ کس حد تک اس بارے میں کامیاب ہو گئی. بلکہ الگ الگ بولیاں وہاں رہ کر بھی بولتے ہیں کوئی ایک بات کوئی دوسری بات. اگر یہی طریقہ رہا جو پی ایچ ڈی کا رہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کا نقصان ہی ہوگا. اس لیے صحیح ڈھنگ سے صحیح معنوں میں لوگوں کی نمائندگی کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو بات سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. جو بھی رکھے گا ہم اس کا سپورٹ کریں گے. سر آپ نے بات کی ہے کہ 25 لاکھ کے قریب جو یہاں پہ ووٹرز ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے اتنے نہیں ہیں تو یہ بتائے گا کہ اگر الیکشن کمیشن نے یہ ڈاٹا سامنے لایا تو آپ شک کیسے کرتے ہیں؟ میں شک نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے. ابھی جب ہمارے اسٹیٹ کے آنکڑے اس ووٹر لسٹ ابھی مشتہر نہیں ہوئے
کہ کتنے بنے ہیں، کتنے نئے اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو قبل از وقت ہم کیسے یہ کریں گے کہ اسسمنٹ کریں گے کہ 25 لاکھ ہے. 25 لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 25 لاکھ سے کم بھی ہو سکتے ہیں. میں اس پر میں کہتا ہوں کہ اسپیسیفک، کیونکہ ابھی جو چل رہا ہے کام انڈر پروسیس ہے جی اور فائنل لسٹ جو مشتہر کرنا ہے وہ 25 نومبر کا ڈیٹ دیا گیا ہے. تو لہذا تب تک جو اصلی آنکڑے آئیں گے اسی وقت پتہ چلے گا کس ایریا میں کن لوگوں کے نام اس میں درج کیے گئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قبل از وقت اس طریقے سے کہنا کہ کیونکہ پروسیس ابھی مکمل ہوا نہیں. پروسیس مکمل ہو پھر جو بھی سامنے آنکڑے آئیں گے اس پر چرچا ہو سکتی. چلے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ پی ڈی ایف کے چیف حکیم یاسین صاحب. ان سے ہم نے تفصیلاً بات کی ہے کہ کیا کچھ ابھی جو 25 لاکھ کے قریب جو نئی ووٹرز کا جو آنکڑا سامنے آیا ہے، جن کو الیکشن جو نئے آنے والا الیکشن ہے اس میں وہ حصہ لے سکتے ہیں، جس میں باہر کے جو جموں کشمیر میں ابھی جو سیکیورٹی فورسز تعینات ہے ان کو بھی اس میں ادھیکار دیا گیا. حالانکہ جو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے چیف فاروق عبداللہ ہے، انہوں نے آل پارٹی میٹنگ بھیجی ہے، بلائی ہے. ہر ایک کو دعوت نامہ گیا ہے بی جے پی کو چھوڑ کر. تو آنے والے جو منڈے ہے اس دن وہ جو فیصلہ ہوگا کیا کچھ اس میٹنگ میں ہوگا. حکیم یاسین صاحب سے ہم نے بات کی ہے، یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جو بھی جموں کشمیر کے ہت کے بارے میں بات کرے گا اس کے ساتھ ہم شانہ بہ شانہ کھڑا ہے. لیکن پی ایچ ڈی اس سے پہلے بنی ہے، کیا کچھ انہوں نے ماضی میں جموں کشمیر کے جو وعدے انہوں نے کیے ہیں کہ کیا کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ جو نئی جو منڈے کو جو میٹنگ تشکیل دی گئی حکیم یاسین صاحب اس میں شرکت کریں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے JK نیوز پوائنٹ.